اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا یہ کافر جو ہیں، یہ کافر ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو یہود تھے۔ یہود کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول کیا۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فرامین ہے، جو تمہارے اوپر تورات اتاری گئی ہے، وہ قوانین اتارے گئے تھے، ان کو تم بھول چکے ہو، تم اپنی من مرضیاں کر رہے ہو، تم نے اس میں اپنے طرف سے ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا تھا اس کے لیے تم اپنے رہبانیین کے، اپنے مولویوں کی صرف باتیں تم مان رہے ہو اور کسی کی نہیں مان رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، ان کو کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، کم و بیش 30-33 سال کرتے رہے، اور جب انہوں نے محسوس کر لیا، کہا من انصاری اللہ، میری کون مدد کرنے والا ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کون کرنے والا ہے۔ جو چند لوگ آپ کے پر ایمان لائے تھے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ گواہ ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، اس دین کی سربلندی کے لیے پوری ہم کوشش کریں گے۔ جبکہ ان لوگوں نے دین سے منحرف ہو گئے ہیں، اور یہ مچھیرے تھے، غریب لوگ تھے، وہ ساتھ انہوں نے یہ کہا آمنا باللہ، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ رہے بے انا مسلم، ہم مطیع ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مطیع ہو کر آئیں گے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ ہمیں حکم دیں گے اس طرح ہم کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں بما انزلتا، جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا رسولہ، جو تو نے اتارا ہے اس کی ہم نے ایمان لائے ہیں، اور تیرے رسول کی ہم اتباع کریں گے۔ اتباع کریں جو رسول ان کو حکم دیتا ہے، جس طرح اس کی تشریح کرتا ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم میں اپنے گواہوں میں لکھ لے۔ اور اسی طریقے سے ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مقرر کر دیا۔ اور جب یہود نے یہ بات ہوئی تھی، جب یہود نے ان کے علماء نے، رہبانیین نے، فریسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور انہوں نے جو رومن تھے جن کے نیچے یہ اپنی حکومت کر رہے تھے، انہوں نے چالیں چلی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ مکر ہوتا ہے یہ جھوٹ کی چال چلنا، جھوٹ والی چال، اور انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ان کو مرتد قرار دیں، ان کو واجب القتل قرار دیں، اور یہود کی ساری سازش تھی وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے اور ان کے خلاف اٹھنے کے لیے یہ انہوں نے سارے کام کیے۔ اور ان کی جو طاقت تھی وہ کٹ پتلی کی سی تھی، پہلے ایک قسط میں ہم بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے پورا مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر کامیاب نہیں ہونے دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے، بہترین چال ڈھالنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو اتنی بات ہوئی، پھر فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، انی متوفی کا، میں لے جانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ورافعک کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، لیہ اپنی طرف۔ یہ متوفی کا جو ذکر آتا ہے یہ ہمیں جان لینا چاہیے، یعنی یہ استعارہ کے طور پر ہم پر بولا جاتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، فلاں آدمی فوت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا نہیں لے کر جاتے، اس کی جان جاتی، اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور جو جسم اس کے دنیا میں ہی رہتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح کہ قرآن پاک پہ مختلف مقامات پر وفا یوفی ہوتا ہے پورا کرنا، جس طرح کہ قرآن پاک میں ایک اور جو مقام ہے فَكَيْفَ
اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ فوفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو کیا حال ہوگا جب انہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان پر کوئی ظلم نہیں، ہم لا یظلمون۔ یہ باب تفاول کا، یعنی جو عمل آدمی کرے گا اس کا پورا اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ توفع کا معنی ہوتا ہے کہ پورا لے لینا۔ ہماری طرح یہ نہیں ہے، حضرت ہماری جان لے لیتے ہیں رب العزت اور جسم یہی رہتا ہے، اور بے تمام و کمال یہ بات چاہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے ان کو اٹھا کر لے گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص وفات پا گیا تو استعارتاً ہم کہتے ہیں، اس کے لیے اس کا جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، وہ سارا تو نہیں رہ جاتا، اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی یہ آیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، یعنی جو نیند ہے اس کو موت کے لیے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی ان کو قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نیند میں بھی انسان سے خود شعوری نکل جاتی ہے، یعنی یا آدمی سو جاتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، وہ بہت ساری بڑی سیریں کرتے ہیں، تھوڑا سا آدمی سو کر اٹھے اور غور کرے میں کہاں تھا، اس کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اور جان تو دونوں لے لیتے ہیں، اور صرف اس کا جسم رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کو اللہ رب العزت نے ان کا جسم، جان اور روح تینوں سمیت ان کا جوں کا توں رب العزت نے اٹھا لیا۔ پھر یہ بات عام طور پہ اس میں اختلافات لوگ کرتے ہیں، اور دوسری بات ہم دیکھیں گے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں میں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو یہود ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے میں تم کو پاک کرنے والا ہوں۔ ان کا رواج اس وقت تھا، یہ سوچنے والی بات ہے جب آپ تاریخ کا اس چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیچھے اتنا پڑے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں، اور جب کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان لوگوں سے، اس وقت یہ تھا جب کسی کی سزا دینی ہوتی ہے، اس کے کانٹے ہاتھ اور پھٹے پر اوپر لٹکا کر اور اس کے اوپر کیل کھبو دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ کیل ٹھوکتے ہیں، اور جو بھی بندہ گزرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھوکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکمت سے، اپنے تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہونے دی، کیونکہ اللہ رب العزت جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی صورت توہین نہیں ہونے دیتے، اور اللہ تعالیٰ پہلے نبی آتا ہے، رسول جب آتا ہے تو رسول پہلے ان کے لیے انذار کرتا ہے، انذار عام کرتا ہے، پھر ان کے لیے حجت قائم ہوتی ہے جب وہ نہیں مانتے، اور ان کے اوپر اس ایسی قوم پر عذاب اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں۔ اس عذاب کے لیے جس طرح کہ آپ اگر مطالعہ کریں گے، اگر سوچیں گے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنا عرصہ تبلیغ کی، پھر جو ایمان والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے الگ کر لیا اور ان کے اوپر ایسا عذاب آیا۔ اسی طرح عاد اور ثمود نے جب اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی اور ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے عذاب آیا، اللہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ وہ چلے گئے اور اللہ رب ان کی قوم نے صرف توبہ کر لی، آیا ہوا عذاب، ان جب قوم واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رجوع کر لیا، تو اس قوم نے کے اوپر آیا ہوا عذاب اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ اسی طریقے سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بنیاد پر ان کو چنا کہ تم نے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ابھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری
پیروی کریں گے وہ لوگ غالب آ جائیں گے، وہ جو تمہاری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر ان کی یعنی وہ قیامت تک ان لوگوں پر تمہارا انکار جو کر رہے ہیں، جو تمہاری پیروی کریں گے، قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ مسلط رہیں گے، ان کے اوپر عذاب آتا رہے گا۔ یہ من حیث القوم جو تھی، جنہیں حضرت عیسائی جو ہے ہمیشہ سے حضرت یعنی جو عیسائی ہیں وہ غالب رہے ہیں یہود کے اوپر۔ یہود نے ذلت اور رسوائی والا یہ ان کے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں اور ان کو نکال دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 23 یا 33 ہجری میں آسمان سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے 40 برس بعد یعنی 70 عیسوی میں یعنی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، اور یروشلم میں 1,20,000 تقریباً جو لوگ تھے جو یہودی تھے، اور 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کر دیے گیا، اور 2,000 برس ہونے کو ہیں، آج تک ان کا کعبہ جو ہے گرا پڑا ہے، اور ان کی دیوار گریہ جو ہے جس پر جا کر وہ رو دو لیتے ہیں، آج تک یہود جو ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ یعنی وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور ان کو میں اوپر کرنے والا ہوں، غالب کرنے والے ہوں ان لوگوں پر جو تمہاری پیروی کریں گے۔ کون؟ حواریین، عیسائی۔ اس لحاظ سے ہم آگے بات کریں گے، یہ ان کا